اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے حج۔ ارکان اسلام میں سے سب سے آخری رکن حج کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ حج کے لیے عربی میں جو اصطلاح استعمال ہوتی ہے وہ حجہ کی استعمال ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے حج کے بارے میں ارشاد فرمایا سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا۔ یہ آیت سورۃ مائدہ کی آیت نمبر 3 یہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی، یعنی کہ جو آخری اور پہلا حج نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کیا، اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور اس پر گواہ بنایا گیا صحابہ کو کہ گواہ رہنا، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا، میں نے اپنا دین مکمل کر دیا۔ 3 دفعہ گواہی لی گئی اس بارے میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو شخص طاقت ہونے کے باوجود حج نہ کرے اور مر جائے تو چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر۔ یہ حدیث جامع الترمذی کتاب الحج میں مذکور ہے۔ اس حدیث میں کیا فرما رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ اس میں فرمایا گیا کہ جو شخص صاحب استطاعت ہو، یعنی کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہوں جس پہ زکوٰۃ بھی لگتی ہے اور حج بھی اس پر فرض ہے، وہ اس کے باوجود حج نہ کرے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ پھر یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر، اس سے اسلام کا لینا دینا نہیں ہے۔ دیکھیں کتنی یہ اتنا اہم رکن ہے ہمارے اسلام کا، اس کو ہی ہم فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اب ہم میں بہت سے صاحب نصاب لوگ ہیں جو کہ حج کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کے باوجود وہ عیاشیوں میں تو پیسے اجاڑ رہے ہیں لیکن حج کرنے کی توفیق نہیں ہے۔ قدم تو بڑھائیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا نہیں آتا نا۔ کچھ لوگ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے گا تو ہم جائیں گے۔ آپ نے پہلے کوشش کرنی ہے تو اللہ تعالیٰ بلائیں گے نا آپ کو، آپ کوشش تو کریں۔ آپ کوشش ہی نہیں کرتے، آپ نے درخواستیں نہیں جمع کروائیں تو اللہ تعالیٰ اس طرح تو نہیں ہوگا نا کہ آپ کو ہوائی کوئی مخلوق آئے اور اٹھا کے وہاں پر لے جائے۔ آپ کوشش تو کریں۔ God help those who help themselves۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کی مدد کرتے ہیں جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں۔ آپ ایک قدم تو بڑھائیں اللہ تعالیٰ کی طرف، وہ آپ کو تھام لیں گے۔ تو ہم نے اس کے لیے کوشش کرنی ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے بٹھائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلاوا آئے گا پھر ہم جائیں گے پھر ہم حج ادا کریں گے، ایسا نہیں ہوتا۔ آپ نے خود بھی کوشش کرنی ہے۔ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ جا کے درخواستیں جمع کروائیں، آپ جا کے اپنے پاسپورٹ وغیرہ ویزا وغیرہ لگوائیں گے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں، جو ہم میں صاحب نصاب ہیں ان کو توفیق دیں حج ادا کرنے کی۔ حج کی فضیلت، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں میں حج کی عام ندا کر دے، وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے، آدمی، رجالن، آدمی۔ سورۃ حج کی آیت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنے رسول کو کیا حکم کر رہے ہیں کہ لوگوں کو حج کا جو ہے وہ اعلان کر دیں، تو وہ جو ہم اہل ایمان ہوں گے وہ جھوک در جھوک آئیں گے، حاضر ہوں گے اور حج ادا کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، شیطان یوم عرفہ میں جس قدر ذلیل ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے اتنا کبھی بھی کسی دن نہیں ہوتا۔ موطا امام مالک کی حدیث ہے کتاب الحج میں کہ جس قدر یوم عرفہ کے دن وہ ذلیل ہوتا ہے نا، اتنا کسی دن بھی نہیں ہوتا۔ تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی پیروی کرنی ہے، ہم نے شیطان کی پیروی تو نہیں کرنی نا۔ ہمیں جو صاحب نصاب ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ حج کی کتنی فضیلت ہے اور ہمیں اس کو پورا کرنا ہے، اس رکن کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے
گھر سے حج یا عمرہ کرنے کے لیے نکلے اور فوت ہو جائے تو اسے قیامت تک حج و عمرہ کرنے والے کا اجر دیا جاتا رہے گا۔ جو شخص اپنے گھر سے نکلے اس گھر سے کہ آپ عمرہ کرنے جا رہے ہیں یا حج کرنے جا رہے ہیں، راستے میں نعوذ باللہ ایسا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے کہ پلینز کریش ہو جاتے ہیں اور وہ ادھر تک پہنچ نہیں پاتے، تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بہت اجر و ثواب ہے، ان کو قیامت تک وہ اس چیز کا اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ ان کی نیت تو تھی نا پیچھے، اس میں بھی دیکھیں نیت کا بہت گہرا لنک ہے، نیت آپ کی صاف ہونی چاہیے، پھر اجر بھی آپ کو ملتا رہے گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب عرفہ کا دن یوم جمعہ کو آئے تو تمام اہل عرفات کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جب جمعے کا دن ہو اور ساتھ یوم عرفہ بھی ہو، حج کا دن بھی ہو، تو اس شخص کی شفاعت ہو جاتی ہے، اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ اور اسی دن جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ادا فرمایا تھا، اور آپ حالت وقوف میں تھے، آپ نے وقف کیا منا کے مقام پہ میدان عرفات میں، کس دن؟ یوم جمعہ کو، اور حج کا دن بھی تھا، یوم عرفہ بھی تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفہ میں تھے، یوم عرفہ کا دن تھا، جمعے کا دن تھا، اور یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ کتنا گہرا لنک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب جتنے بھی ہم میں صاحب نصاب ہیں ان کو توفیق دیں کہ اپنے پیسوں کو جمع کر کر کے رکھنے کی بجائے اللہ تعالیٰ کے گھر کی زیارت کریں۔ اہل کتاب نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی نا، الیوم اکملت لکم دینکم، یہ والی آیت ہم پر نازل ہوتی نا، تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2 عیدوں یعنی کہ عرفہ اور جمعے کے دن نازل ہوئی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں وقوع پذیر تھے، یا وہاں پر وقوف کیا ہوا تھا، آپ نے وہاں پر قیام کیا ہوا تھا اور احرام کی حالت میں تھے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کتاب الایمان۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دعا مانگی تھی وہاں پہ، حج کرنے والوں کو بخش دے، اے اللہ حج کرنے والوں کو بخش دے، اور جس کے لیے حاجی بخشش مانگے اسے بھی بخش دے۔ دیکھیں اس ہمیں حدیث سے کیا پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں پر دعا کی تھی کہ جو حج کرنے والا ہے اس کی بخشش ہے، اور جو حاجی ہوتے ہیں وہ کسی کے لیے بھی دعا مانگے تو اس کے لیے بھی بخشش کا سامان کروا سکتے ہیں۔ روایت ہے حضرت علی بن موقف رحمۃ اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کئی حج کیے، اور فرماتے ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے استفسار فرمایا، اے ابن موقف کیا تم نے میری طرف سے حج کی ہے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ فرمایا تم نے میری طرف سے تلبیہ کہا؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں قیامت کے دن تمہیں ان کا بدلہ دوں گا، اور میں محشر کے دن میں تیرا ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کروں گا، جبکہ لوگ ابھی تک حساب میں سختی میں گرے ہوں گے۔ دیکھیں یہ ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت علی بن موقف رحمۃ اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بہت زیادہ حج کیے ان کی طرف سے، تو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بشارت دی کہ محشر کے دن جب لوگوں کا حساب ہو رہا ہوگا، سختی ہوگی، تو میں تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا، وعدہ کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر بیت اللہ سے یہ وعدہ فرمایا کہ ہر سال 6 لاکھ آدمی اس کا حج کریں گے، اگر کم ہو جائیں گے تو فرشتے اس کے ذریعے جو ہے وہ کریں گے، اگر لوگ کم ہوں گے تو فرشتے ہوں گے جو حج کریں گے، اور بروز قیامت کعبے کو دلہن کی طرح
موقف کی طرف لے جایا جائے گا، یعنی جن نے حج کیا ہے ان کی طرف لے جایا جائے گا، جن جن لوگوں نے حج کیا ہے، اور اس کے پردوں سے جو ہے وہ لٹکے ہوئے ہوں گے اور ارد گرد چکر لگا رہے ہوں گے، حتیٰ کہ کعبہ جنت میں داخل ہو جائے گا، اور وہ جو لوگ ہوں گے جو حاجی ہوں گے وہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جنت میں چلے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بے شک حجر اسود جنت کے یاقوتوں میں سے ایک یاقوت ہے، اور وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں اور زبان ہوگی، جس کے ذریعے وہ اس شخص کی گواہی دے گا جس نے اسے حق اور صداقت کے ساتھ بوسہ دیا ہوگا۔ جامع ترمذی کی باب الحج میں یہ حدیث مذکور ہے۔ حجر اسود جنت سے آیا گیا پتھر، جنت سے آیا ہوا نا وہ پتھر، اسے جس نے صداقت کے ساتھ، جس کی نیت ٹھیک ہوگی، جس نے اپنے تمام اعمال اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیے، تمام اپنے جو کچھ بھی اس نے پچھلا کیا اس کو، اس کی ندامت کے آنسو بہائے اس نے، اور اللہ وہاں سے ایسے ہو گیا جیسے بالکل پاک، اور اس جذبے کے ساتھ اس نے صداقت کے ساتھ اس کو بوسہ دیا، تو قیامت کے دن جو ہے حجر اسود اس کی شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اس نے اس نیت سے مجھے بوسہ دیا تھا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے دن دکھائیں انشاءاللہ۔ اب آ جاتا ہے کہ حج کے صحیح ہونے کی شرائط کیا کیا ہیں۔ حج کے صحیح ہونے کی شرائط کے وقت کا پایا جانا، یعنی کہ حج کا موقع ہو تبھی آپ کا حج صحیح ہوگا، ادروائز اگر آپ کسی اور دن میں اگر احرام باندھ کے آپ چلے جاتے ہیں تو وہ حج نہیں، وہ عمرہ ہوگا، اور مسلمان ہونا ضروری ہے اس کے لیے۔ اور بچے کا حج صحیح ہے اگر وہ خود سمجھدار ہے تو احرام خود پہنے، اور اگر سمجھدار نہیں ہے تو اس کا ولی اس کو احرام پہنائے، اور تمام افعال حج جو ہیں، جتنے بھی افعال ہوتے ہیں، جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں حج کے، وہ خود کروائے اس کو اپنے ساتھ بچے کو۔ حج کے احرام کا وقت کیا ہے؟ شوال، ذی-القعدہ اور ذی الحج کے 9 دن اور قربانی کے دن طلوع فجر تک ہے۔ جو ان اوقات کے علاوہ حج کا احرام باندھے گا تو وہ عمرہ ہوگا، اور عمرے کا وقت جو ہوتا ہے وہ پورا سال ہوتا ہے۔ ان وقتوں کے علاوہ آپ نے اگر احرام باندھا ہے اور حج کا ارادہ کیا تو وہ آپ کا حج نہیں ہے، وہ آپ کا عمرہ ہوگا۔ حج فرض ہونے کی شرائط، فرض ہونے کی شرائط کون کون سی ہیں؟ اس کی 5 شرائط ہیں جو اہل جمہور کے نزدیک ہیں۔ آزاد ہونا، سب سے پہلے کہ آزاد ہو، غلام نہ ہو۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے مسلمان ہونا، تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے بالغ ہونا، چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے عاقل ہونا، عقل رکھنے والا ہو، اور 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے وقت کا پایا جانا، یعنی کہ حج کے مہینے میں۔ احناف کے نزدیک حج فرض ہونے کی 8 شرائط ہیں، جب تک وہ نہ پائے جائیں گے تو حج فرض نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو اسلام، آپ کا دین اسلام ہونا چاہیے۔ دارالحرب میں ہو تو یہ ضروری ہے کہ جانتا ہو کہ اسلام کے فرائض میں حج بھی ہے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے بلاغت، بالغ ہو۔ چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے عاقل ہو۔ 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے آزاد ہو۔ چھٹے نمبر پر آ جاتا ہے تندرست ہو کے حج کو جا سکے، یعنی اس کے اعضاء اتنے سلامت ہوں کہ وہ حج آسانی سے کر سکے۔ 7ویں نمبر پر آ جاتا ہے کہ جو خرچہ آنا ہے آپ کو سفر میں اس خرچے کو خود کر سکیں، یا اگر اس کے پاس اپنی سواری ہے، خود مالک ہے اس سواری کا تب بھی، اور اگر اتنا کرایہ ہے کہ وہ سفر کر سکے اس پر فرض ہے حج۔ اور یعنی کہ حج کے مہینوں میں تمام شرائط، یہ جو شرائط ہے نا یہ پائی جانا۔ وقت جو میں نے اوپر بھی بتایا آپ کو کہ وقت کا پایا جانا، تو یہ شرائط ہوں تو آپ پر حج فرض ہے، اور اگر صاحب نصاب ہیں آپ تو آپ پر حج فرض ہے، اور اگر آپ اس میں کوتاہی کریں گے، اپنے فرائض سے دور بھاگیں گے، زندگی اور موت کا کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ بہت سارے لوگ دنیا میں آتے ہیں، بہت سارے چلے جاتے ہیں، روزانہ یہ سسٹم چلتا رہتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہم نے کچھ دیر بعد زندہ رہنا ہے یا اس کے بعد ہمیں دوسرا سانس آنا بھی ہے یا نہیں۔ تو ہمیں چاہیے نا کہ اپنے فرائض کو ہم جب بھی جو ہی وقت ملے تبھی ہم اسے ادا کر لیں، ہم اس سے پینڈنگ نہیں کریں، تو کیونکہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری کتنی زندگی ہے باقی، تو ہمیں چاہیے کہ جو ہم میں سے صاحب نصاب ہیں وہ اس فرض کو جلد از جلد پورا کریں،
کیونکہ حدیث میں بھی تو آیا نا، جس کا میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی، تو پھر اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اتنی بڑی بات کر دی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو ہمیں چاہیے نا کہ اس پر عمل کریں وقت پہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارکان حج، حج کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلا تو احرام باندھنا، دوسرا ہے طواف، تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے طواف کے بعد سعی کرنا، چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے وقوف عرفات، یعنی کہ عرفات میں ٹھہرنا، 5ویں نمبر پر آ جاتا ہے سر منڈوانا۔ عورت کے بھی یہ نہیں ہے کہ عورت کی بھی بالکل سر منڈوا لیا جائے، ایسا نہیں ہوتا حج میں، لیکن تھوڑے سے بال کچھ انچز کاٹے جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کون سی ایسے جو اعمال ہیں، ایسے کام ہیں، جو امور ہیں، وہ ہم نے نہیں کرنے حج کے دنوں میں۔ سب سے پہلے تو قمیض، شلوار، موزے اور امامہ باندھنا، یہ مرد کے لیے کہ وہ نہیں باندھ سکتے، صرف وہ 2 چادریں جو ہیں اس کو پہن کر اور چپل پہننا چاہیے۔ اگر چپل نہ ہو تو جوتوں کو ٹہنوں کے نیچے سے کاٹ لیں، یعنی کہ آپ نے جو بند جوتے ہوتے ہیں وہ بھی نہیں پہننے، یہ مردوں کے لیے۔ اور اگر چادر نہیں ہے تو آپ صرف اور صرف شلوار پہن کے حج کر سکتے ہیں، یہ امام ابو حنیفہ کا موقف ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ عورت جو ہے وہ سلا ہوا لباس پہن سکتی ہے، البتہ اس نے اپنے چہرے کو نہیں ڈھانپنا۔ حج کے موقع پر عورت کے چہرے کا پردہ نہیں ہے، کیونکہ اس کا احرام اس کے چہرے میں ہی ہے۔ دوسرے نمبر پر آ جاتا ہے جو کام نہیں کرنا، وہ ہے خوشبو لگانا، اور ہر اس چیز سے بچنا جس سے خوشبو آئے۔ اور کوئی خوشبو لگاتا ہے یا مرد سلا ہوا کپڑا پہنتا ہے تو اس کے ہٹ جانے کے طور پر اس کے آپ اس طرح کہہ لیں کہ پنشمنٹ، یا آپ نے اس پہ جو ٹیکس دینا ہے یا آپ کو جو اس پہ ہٹ جانا دینا پڑتا ہے، وہ 1 بکری لازم ہو جاتی ہے کہ آپ نے 1 بکری دینی ہے کفارہ۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے بال کٹوانا اور ناخن تراشنا، ان دونوں صورتوں میں بھی فدیہ دینا پڑتا ہے، اس میں بھی آپ نے بکری کی قربانی کرنی ہوتی ہے۔ البتہ سرما لگانا اور حمام میں داخل ہونا، یا جو ہوتا ہے پچنا لگوانا مینس کپنگ جس کو ہم کہتے ہیں، آپ حجامہ، وہ آپ کروا سکتے ہیں، اور بالوں میں آپ کنگھی بھی کر لیں تو اس سے بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ حج احرام کی حالت میں ہیں تو آپ کپنگ کروا سکتے ہیں، یہ ناجائز نہیں ہے۔ پھر چوتھے نمبر پر آ جاتا ہے بیوی کے قریب جانا، حج کے دنوں میں نہیں آپ جا سکتے جب آپ نے احرام باندھا ہوا۔ اس کا جو فدیہ ہے، اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو اس کا فدیہ ہے کہ آپ نے ایک جو ہے وہ اس میں اونٹ یا گائے یا 7 بکریاں جو ہے اس کا فدیہ دینا ہوتا ہے، لیکن اس سے حج جو ہے وہ فاسد نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد آ جاتا ہے کہ نکاح کرنا یا نکاح کروانا حرام ہے۔ حج کا جب آپ نے وہ احرام باندھا ہوا ہے تو آپ اس میں نکاح نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کروا سکتے۔ اس موقع پر نکاح منعقد کرنا غلط ہے، حرام ہے۔ احرام کی حالت میں نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ احرام کی حالت میں نکاح ہو سکتا ہے۔ کسی احرام والی عورت سے نکاح کیا ہے اگر، تو اس کا احرام کھلوا سکتا ہے، تو آپ کا نکاح ہو جائے گا۔ لیکن جو زیادہ تر اہل جمہور ہیں وہ کہتے ہیں کہ نکاح نہیں کرنا چاہیے، نکاح نہیں ہوگا۔ واللہ عالم، آگے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ ہم نے آج کے اس ٹاپک سے آگے سفر حج کے آداب بھی آتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں ہم یہ بہت ڈیٹیل میں ہے، تو اس کے بارے میں ہم انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ آج جو ہم نے پڑھا اس میں
ہم نے بہت سارے حج کے بارے میں بہت ساری پڑھی احادیث آیات، اور ہم نے پڑھا کہ خطبہ حجۃ الوداع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کون سی آیت نازل ہوئی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احادیث کون سی بیان کی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو، جتنے بھی ہم میں سے صاحب نصاب ہیں، ہم سب کو اس چیز کی توفیق دیں، اور ہمیں اس چیز کا اہل بنائیں کہ ہم اس فرض سے جلد از جلد اس کو نپٹائیں۔ آج میں آپ سب سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اگر آپ صاحب نصاب ہیں نا، تو پلیز باقی چیزیں چھوڑ دیں، فرسٹ پریورٹی جو ہے وہ فرائض پر ہے، ارکان اسلام پر لے کے آئیں۔ فرسٹ پریورٹی آپ کی یہ ہے، آپ نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں، روزے رکھیں، حج کریں۔ حج جو ہے وہ فرض ہے، اس فرض سے آپ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں کہ ہم اس میں کوتاہی کریں۔ اگر آپ میں سے کوئی صاحب نصاب ہے، اس لیکچر کو سننے کے بعد وہ کوشش کریں کہ اگلا سال جو آئے اس میں آپ ان حاجیوں میں شامل ہوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہمیں صابرین اور صالحین میں سے اٹھائیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں اس پر عمل کرنے کی۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔